اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہزاروں سال قبل عرب کے جنوبی علاقوں اور یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور اس قوم کے لوگوں کو قوم سبا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ بہت ہی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال تھے۔ وہاں پر ہر طرف لہلیاتی فصلیں اور پھلوں سے بھرے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم کفر و شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پرستش کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کا چارج سنبھالا۔ ناظرین، بعض مورخین کے مطابق بلقیس کے والد جنات میں سے تھے، مگر اس بات کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ ملکہ بلقیس ایک نہایت ہی دانشور اور قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال اس قوم پر حکومت کی۔ دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ قوم سبا کے ہاتھ میں تھی، اسی وجہ سے یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی۔ مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ایک ہی بادشاہ کی طاقت و حکومت اور جاؤ جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر علاقوں اور ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم کا شہر تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا، چرند پرند، جانوروں اور جنات پر حکمرانی عطا کی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور، چرند پرند سب کے سب وہاں حاضر ہوئے، مگر ان کا پسندیدہ پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ کہیں دکھائی نہ دیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہ پیش کر سکا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ وہ پرندہ حاضر ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں غائب تھے؟ ہدہد نے نہایت ہی احترام کے ساتھ جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں کے لوگ کفر و شرک میں مبتلا دیکھیں۔ وہاں کے لوگ سورج اور آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت سنبھالتی ہے۔ اس کے تخت پر قیمتی ہیرے، جوہرات اور لال زمرد لگے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام آرائش و نمائش کا شاہی سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچی ہے تو میرا خط اس رانی تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور میرا خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سننا کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر مجھے آ کر خبر دینا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان بن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبے کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرمانبردار اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ بلقیس اور قوم سبا کی طرف دعوت اسلام کے لیے تھا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ وہاں دربار میں اس وقت قریباً 300 کے قریب سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ کر کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کی سخت مذمت کرنی چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے سرداروں کو سمجھایا کہ اس خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہذا ہمیں حکمت و دانائی سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں سلمان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ ایک بادشاہ ہوگا، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر اس نے تحفہ ٹھکرا دیا تو میں اس کی پیروی کر لوں گی، کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر یہ ساری گفتگو نبی خدا کو بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں اطراف سونے کے عجیب و غریب جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور امام سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جوہرات سے سجایا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جس میں سونے کی اینٹیں، ہیرے، جوہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کے ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد سلیمان علیہ السلام کے دربار پہنچے تو یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔
لہذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تمام تر طائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی رانی سے کہہ دو کہ ہمارا انتظار کرے، ہم زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لہذا اس نے جنگ کے بجائے ان کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام میں پوری قوت و طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتابی علم تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پہلو میں رکھا ہوا دیکھا تو پکارنے لگے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اپنے ہی لیے مفید ہے، اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ ناظرین، مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہی ایک دوست تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، جس میں موتی، سرخ یاقوت، سبز زمرد چڑھے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے ہی بہتر طور پر سجا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، گویا یہ تو ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم پہلے ہی فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے سلمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور باقی دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں بلایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر لیا۔ سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور پکارنے لگی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے خود پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت کی، لہذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہوئی اور حضرت سلمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کے آخر میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔